بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہادر ماں کے دلیر فرزند۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں کے پاؤں کھڑے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چند صحابہ رہ گئے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پہلے دوسری خواتین کے ساتھ مشکیزوں میں پانی بھر بھر کے مجاہدین کو پلا رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطرے میں ہیں تو مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھال لی، آپ کے قریب پہنچی اور غفار کے سامنے ڈٹ گئی۔ غفار بار بار حملہ کر کے آپ کی طرف آتے، یہ انہیں دوسرے صحابہ کے ساتھ تیروں اور تلواروں سے روک دی۔ اتنے میں ایک مشرک نے طاق کر کے ان کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ انہوں نے نہایت پھرتی سے اس وار کو ڈھال پر روکا، اس کے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار کا وار کیا، گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھ رہے تھے، آپ نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کرو۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کے ایک ہی وار سے حملہ کرنے والے مشرک کو قتل کر دیا۔ اس وقت ایک دوسرے مشرک تیزی سے ادھر آیا اور عبداللہ بن زید کا بازو زخمی کر دیا اور دوسری طرف نکل گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا ان کے زخم پر پٹی کی اور بولی، جاؤ بیٹا، جب تک دم ہے لڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جذبہ دیکھ کر فرمایا، اے ام عمارہ، جتنا حوصلہ تجھ میں ہے کسی اور میں کہاں ہوگا۔ اسی دوران وہی مشرک پھر پلٹ آیا جس نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بازو زخمی کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا فوراً اس پر جھپٹ پڑی اور تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ام عمارہ، تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا جن کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید، انہوں نے غزوہ خندق میں بھی بہت بہادری دکھائی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ اس طرح ان 1400 صحابہ میں شریک ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کی بشارت سنائی۔ اس کے بعد یہ اپنی والدہ کے ساتھ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے۔ 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ میں ساتھ تھے۔ اس طرح ان 10,000 صحابہ میں شامل ہوئے جنہیں انجیل میں 10,000 قدسی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب مرتدوں نے فتنہ برپا کیا اور مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے لشکر میں 40,000 لوگ جمع ہو گئے۔ انہی دنوں میں حضرت عبداللہ بن زید کے بھائی حبیب بن زید امان سے مدینہ آ رہے تھے، وہ مسلمہ کے ہاتھ لگ گئے۔ ان سے کہا گیا کہ میری نبوت کا اقرار کرو۔ حضرت حبیب بن زید نے انکار کیا۔ اس نے پھر کہا، انکار کرو گے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اس پر اس ظالم نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ ان کی مظلومانہ شہادت کی خبر پہنچی تو ام عمارہ اور حضرت عبداللہ بن زید کو شدید صدمہ پہنچا۔ تاہم حضرت حبیب کی ثابت قدمی پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عہد کر لیا کہ مسلمہ سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ کذاب کے مقابلے پر روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ ادھر مسلمہ نے لڑائی کی زبردست تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے مقابلے میں 40,000 جنگجو لا کھڑے کیے۔ مسلمانوں کو ان مرتدوں سے یمامہ کے مقام پر مقابلہ ہوا، اس لیے یہ لڑائی جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ مرتدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ دباؤ ڈالتے تو مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا، پھر مسلمان حملہ کرتے تو ان کافروں کو دھکیل دیتے۔ لڑائی کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے نئے سرے سے لشکر کو ترتیب دیا، ہر قبیلے کا الگ الگ لشکر بنا دیا اور اعلان کر دیا کہ ہر قبیلے اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے لڑے تاکہ معلوم ہو کہ آج کس نے سب سے بڑھ کر شجاعت دکھائی ہے، مردانگی کا حق کس نے ادا کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی یہ جنگ حکمت عملی بہت کامیاب رہی، اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلا۔ ہر قبیلے نے شجاعت کے خوب جوہر دکھائے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش میں خوب لڑے۔
یہاں تک کہ دشمن کا منہ پھیر کر رکھ دیا، اس کے چھکے چھڑا دیے۔ ادھر مسلمہ کذاب نے اپنی فوج میں شکست کے آثار دیکھے تو اپنے پیروکاروں کو للکارنے لگا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ نے شروع ہی سے مسلمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے، آخر کار انہوں نے اسے دیکھ لیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا زخم پر زخم کھاتی اس کی طرف بڑھتی گئیں۔ اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے، ایک ہاتھ بھی کلائی سے کٹ گئی، اس پر بھی انہوں نے رکنے کا نام نہ لیا، برابر آگے بڑھتی رہیں، آخر مسلمہ کذاب کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اپنی تلوار سے اس پر وار کیا اور اپنی ایک ہی تلوار سے اس کے ساتھ 2 ٹکڑے ہو گئے، وہ کٹ کر گھوڑے سے گرا۔ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے ساتھ ہی حضرت عبداللہ کو کھڑے پایا اور ان کے ساتھ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ وحشی رضی اللہ عنہ اپنے چھوٹا نیزہ مسلمہ پر پھینکا اور حضرت عبداللہ بن زید نے اپنی تلوار کا وار کیا۔ انہوں نے حضرت عبید کا قاتل کا موت کا اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی توجہ سے حضرت عمارہ کا علاج کرایا، جلد ہی ان کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بنو خزرج کے شاخ بنو نجار سے تھے۔ ان کے والد زید بن عاصم نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ حضرت عبداللہ بھی چھوٹے تھے کہ وہ فوت ہو گئے، البتہ ان کی والدہ حضرت ام عمارہ شروع ہی سے ہی ایمان لا چکی تھی۔ یہ بھی روایت ہے کہ عبداللہ بن زید اور ان کے بھائی حبیب بن زید ان کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ غزوہ بدر میں حضرت عبداللہ بن زید شریک تھے یا نہیں، اس بارے میں یقینی بات نہیں ملتی، البتہ اس کے بعد انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی اور طویل عرصے تک زندہ رہے۔ یزید بن معاویہ کے دور میں شہید ہوئے۔ علم و فضل کے لحاظ سے بھی حضرت عبداللہ بن زید کا خاص مقام تھا۔ آپ بہت سی احادیث کے راوی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تو یہ پانی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ انہوں نے آپ کے وضو کا طریقہ یاد کر لیا، چنانچہ ایک زمانے کے بعد لوگوں نے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ پوچھا تو انہوں نے خود ان کے سامنے وضو کر کے دکھایا کہ آپ اس طرح وضو فرماتے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔